الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ہجر کی 19ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا تھا کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور آسمان میں ہم نے بڑے بڑے ستارے بنائے، بروج، اور دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی خوشنما ہے یہ۔ اور دوسرا کام ہے ان کا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اس آسمان کو ہر مردود شیطان کے وہاں پہنچنے سے۔ یہ آیا تھا، اس کا مضمون آ گیا۔ بہرحال یہ ایک قدرت کی نشانی ہے، آسمان اور آسمان کے ستارے، اور اس میں سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے۔ اور دوسری قدرت کی نشانی ہے والارض مددناہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری میری قدرت کی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین ہے، مددناہا، ہم نے اس کو پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پھر ہم نے ڈالے اس میں مضبوط پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر مناسب چیز میں سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی میری ایک قدرت کی نشانی ہے، زمین۔
زمین کسی چیز پر ٹکی ہوئی تو ہے ہی نہیں، بس اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو رکھا ہے، ایسے ہوا میں ہے۔ پہلے زمانے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا زمین کے نیچے کیا ہے، اب تو سائنسی ایجادات نے سب ثابت کر کے دے دیا کہ زمین کہاں ہے اور چاند اس سے کتنا دور ہے اور سورج کتنا دور، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو زمین تو گول ہے، لیکن کوئی آدمی کہے گا ہم نے تو کہیں گول دیکھا نہیں، مجموعی اعتبار سے تو یہ گول ہے۔ اور اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہوائی جہاز میں جاتے ہیں تو وہ سامنے وہ ایک LCD لگا رہتا ہے، یا تو درمیان میں یا تو ہر سیٹ کے اوپر ایک ایک لگا رہتا ہے، تو اس میں وہ کبھی کچھ چلاتے ہیں کبھی کچھ چلاتے ہیں، جو بھی ان کی مرضی ہو۔ کبھی وہ یہ دکھاتے ہیں کہ یہ جہاز کس کی رفتار کتنی ہے اور یہ زمین سے کتنا اونچا ہے، اس وقت اڑان کر رہا ہے، اور اس کی رفتار کتنی ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں ابھی کتنے کلومیٹر ہیں، تو اس میں وہ زمین بھی دکھاتے ہیں، گول زمین ہے اور یوں جہاز آ گیا اور یوں ایسے گولائی میں جا رہا ہے۔ بہت لمبا سفر ہوتا ہے، جیسے حج میں جا رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، افریقہ جا رہے ہیں، تو وہاں جو گلوب سا سامنے لگا رہتا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ زمین گول ہے اور جہاز چل رہا ہے ایسے ایسے گھوم کے آ رہا ہے۔ بہرحال زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ بنایا، اور یہ اس میں وہ خصوصیات ہیں جو اور سیاروں میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں انسانوں کو زندہ رہنا ہے۔ چاند پر آدمی رہے گا تو کب تک زندہ رہے گا؟ وہاں تو ہوا بھی نہیں ہے، ممکن ہے بہت ساری چیزیں وہاں نہ ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چاند ٹھنڈا ہو جاتا تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہے کہ آدمی رہ نہ سکے، اور جب گرم ہو جائے گا تو بہت زیادہ گرم۔ لیکن اللہ نے زمین کو ایسا بنا دیا ہے کہ زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہو جاتی ہے زمین کہ سارے لوگ مر جائیں، اور اتنی گرم بھی نہیں کہ گرمی کی وجہ سے لوگ مر جائیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے مناسب رکھا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پہاڑی علاقوں میں سردیاں ہوتی ہیں اور جو میدانی علاقے ہیں اس میں گرمی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے گرمی کا موسم آتا ہے تو زمین سورج کے کچھ تھوڑا قریب آ جاتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، اور جب ذرا دور ہو جاتی ہے تو اس وقت سردی آ جاتی ہے۔ اور اس وقت کے بہت سے ملکوں میں اس وقت گرمی شروع ہو گئی ہے، افریقہ میں اور آسٹریلیا وغیرہ میں، کیونکہ کچھ لوگ ساتھی وہاں فون کرتے رہتے ہیں کیا حال ہے، کہتے ہیں گرمیاں شروع ہو گئی۔ گرمیاں تو یہاں سردیاں ہیں وہاں گرمیاں ہیں، پھر جب یہاں گرمی وہاں سردی آئے گی یہاں گرمی آ جائے گی۔ تو بہرحال وہ بھی تو آج سے بالکل طے ہے کہ سائنس نے سب ثابت کر دیا کہ کس طرح سے گرم علاقے میں گرمی ہوتی ہے اور ادھر سردی ہوتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی میں یہ فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھایا، مددناہا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس پر پہاڑ، مضبوط پہاڑ لگا دیے۔ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کو یوں ہو جاتا، اس پر بسنا مشکل ہو جاتا۔ اور بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا کیا حکمتیں ہیں ان پہاڑوں میں، پھر ان پہاڑوں کے اندر اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ آپ پہاڑ کھودتے ہیں، دیکھیں وہاں سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، کہیں سے سونا نکلتا ہے، کہیں سے اور کوئی چیز نکلتی ہے، کہیں سے اور وہ نیلم نکلتا ہے، کہیں سے اور دوسری چیزیں نکلتی ہیں، تو باقاعدہ کانے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگائی اس میں سے ہر چیز، موزون کے معنی مناسب۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ہر علاقے کے اندر کون کون سی چیز وہ اگ سکتی ہے تو اس علاقے میں وہ چیز اگتی ہے۔ جیسے کسی علاقے میں زعفران اچھا بنتا ہے، دوسری جگہ زعفران کی کھیتی کر لو، زعفران اگے گا ہی نہیں۔ تو کسی جگہ سیب ہیں تو کسی جگہ آم ہیں، کسی جگہ انگور ہیں اور کسی جگہ امرود ہیں۔ کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا ہے کہ وہ جو ہے وہ کھیتی کے لیے بہت اچھا ہے، وہاں دھان ہے اور گندم ہے، گیہوں، یہ ساری چیزیں ہیں، سبزیاں اگتی ہیں۔ کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں دھان اس طرح سے بنتی نہیں ہے، سرد علاقہ ہے، وہاں سیب کی درخت ہیں۔ جیسے یہاں کشمیر میں بھی گرم علاقوں میں آج بھی گیہوں کی وہ ہوتی ہے کاشت، اور شالیب کی ہوتی ہے، شالی کہیے یا دھان کہیے۔ تو اب علاقوں کے اوپر کو جائے گے تو وہ پکتا ہی نہیں وہ دھان، وہاں سیب کی پیداوار زیادہ بہترین ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے
ज़मीن کے اندر ہر علاقے میں اور ہر ملک میں کس کی جگہ کون سی مناسب ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ اگایا ہے ان چیزوں کو۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں جہاں جو چیز مناسب تھی وہاں، دوسری جگہ وہ اس طرح کی چیز نہیں بنتی ہے، یہاں آم نہیں ہوتے ہیں، گرم علاقوں میں آم ہوتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا کہ جو چیز ہم نے اگائی ہے وہ مناسب ہے، کیا ہے؟ مناسب کا مطلب ہے کہ اس کو کتنا بڑا بنانا ہے، کتنا چھوٹا بنانا ہے۔ اب گیہوں کے دانے ہیں، مکئی کے دانے اس سے بڑے ہیں، عقل بھی یہی کہتی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر مکئی کے دانے گیہوں کے دانے برابر ہوتے تو مزہ ہی نہیں آئے گا، کہ تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اس کو ذرا بڑا بنایا ذرا اس کو، اور کس طرح سے اس کو چڑھایا اور بھٹا بنا لیا ہے اس کو، یہ ساری چیزیں۔ اور آدمی چری کھاتا ہے تو وہ اتنا سا ہے، اب بادام کی گری اتنی ہے اور اخروٹ کی گری اس سے زیادہ ہے۔ پھر ان چیزوں کو اللہ نے بنایا، ان کے اوپر کور کیسے لگا دیا، سنتر کے اوپر الگ کا کور ہے اور کیلے کے اوپر الگ کور لگا دیا، اور اس طرح سے اخروٹ کے اوپر الگ کور لگا دیا، کیونکہ معلوم ہے کہ اخروٹ کے اوپر وہ اتنا کور نہیں ہوگا تو اس کی گری خراب ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر بھی 2 کور لگا دیے، آگے اس گولڈ بھی آگے اس کنڈ ہے نا۔ تو جن لوگوں کے یہاں یہ اخروٹ نہیں ہوتے ہیں تو ان کو یہ کون بتائے گا کہ اس کے اوپر اور ایک چھلکا بھی ہوتا ہے؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ اخروٹ کے اوپر بس ایک ہی چھلکا ہے، کون سا جو اوپر ہے توڑو اور کھاؤ، تو اس چھلکے کے اوپر بھی اور ایک چھلکا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کس چیز کو کیسے بنایا ہے اور کتنا بڑا بنانا ہے اس کو۔ تو میووں کے اندر بھی یہی ہے، اور جو غلہ ہے اس کے اندر بھی یہی ہے، ہر چیز مناسب ہے، ہر چیز۔ اب جب سے اللہ تعالیٰ نے گیہوں پیدا فرمایا تب سے گیہوں کا سائز وہی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے وہ بنائے ہیں بادام تو بادام کا سائز وہی ہے۔ اب یہ جو سائز بڑھ جائے گا تو اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، سیب زیادہ چھوٹے رہیں گے تو اس کی قیمت بھی گھٹ جاتی ہے، اور زیادہ بڑا ہو جائے گا، کوئی سیب ایک کہیں اتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ بڑا ہے، کیونکہ آدمی ایک سیب کھا لے گا تو اتنا بڑا ہوگا تو آدھا ہی کھا پائے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، کون سی چیز کیسی بنانی ہے۔ سنا ہے کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں آم کی مثال لکھی، کس کی؟ آم۔ باہر ملکوں میں آم ہوتا ہے نا وہاں، اور جو ہے دلی اور کہاں یو پی وغیرہ میں آم کے درخت ہوتے ہیں، تو یہاں آم نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے کہا اے اللہ، آم کا درخت اتنا مضبوط ہے اور آم اتنا سا ہے، اور یہ کدو کا درخت اتنا کمزور ہے اور کدو اتنا بڑا ہے۔ تو کدو ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ لمبے والے کدو ہوتے ہیں لوکی، ایک تو وہ یہ ہے گول گول، تو اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 10 کلو، 15 کلو، بعض تو اتنے بڑے ہوتے ہیں 20 کلو۔ اللہ سے کہنے لگے کہ آم کا درخت اتنا مضبوط ہے اور درخت آم اس کے اوپر اتنا سا ہے، یعنی مطلب اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ آم اتنا بڑا ہونا چاہیے، اور جو کدو کا درخت ہے نا وہ کمزور ہے، ناتوان ہے نا، تو اس کو جو کدو ہے نا اتنی بڑی۔ اب چل رہا تھا، اوپر سے ایک آم گر گیا سر کے اوپر۔ آم گرتے ہیں جیسے اخروٹ گرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے یا اللہ آپ کا احسان ہے، اگر یہ آم اتنا بڑا ہوتا تو میرا سر ہی پڑ جاتا۔ تو کشمیری میں اس کو اخروٹ کی مثال دی جاتی ہے۔ وہ ایک جا رہا تھا، اس نے کہا پروردگار ڈون کے لیے سیتی بڑی ڈون کیا ہے، ان کے چاسی بڑی بان ڈون، اتنے بڑے بڑے وہ اخروٹ ہوتے، اور یہ کدو کا درخت ہے اتنا سا کمزور ہے اور اس پر اتنا موٹا۔ تو وہ جا رہا تھا، اوپر سے اخروٹ گر گیا سر کے اوپر، تو تھوڑی سی چوٹ تو آئی لیکن پھٹا نہیں۔ کہ لئے اللہ آپ کا احسان ہے، اگر یہ اخروٹ اتنا بڑا ہوتا تو میرے سر کا کیا حال ہوتا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی قدرت ہے، اگر اس میں غور کریں گے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اب ہم راجماش کھاتے ہیں نا، لوبیا، کس طرح سے اس کے اوپر کور لگا دیا، حیران ہو جاتا ہے آدمی۔ اور اب پھر بند گوبھی کیسا ہے، اللہ، پھول گوبھی کیسا بنا لیا ہے، یہ عقلیں حیران ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی تو واقعی بند ہوتا ہے، اور کیسے کور کے اوپر کور، کور کے اوپر کور کے اوپر کور۔ تو اب سبزیوں میں غور کر لیجئے کہ بینگن کیسا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مرچ وغیرہ، یہ سب کیسے ہوتے ہیں۔ پھر زمین کے اندر کی چیزیں، مولی ہے اور شلگم ہے، اور وہ جو ہے گاجر بھی ہیں اور آلو بھی ہیں، کس طرح سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، پیاز ہے، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم نے مناسب بنایا، ہر چیز کو ہم نے جی
تو واقعی مناسب ہے ہر چیز، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ من کل شیء موزون وجعلنا لکم فیہا معائش، اور لوگوں ہم نے اس کو بنایا تمہارے لیے، اس زمین میں رکھا معائش۔ معائش کیا چیز ہے؟ یہ معاش اور معیشت کی جمع ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں کھانے پینے کی وہ چیزیں جس پر زندگی بسر ہو سکے، کھانے پینے کی جس پر زندگی، مطلب تو اللہ تعالیٰ فرمائے اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے معیشت کا سامان رکھا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی لکھی ہے، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک تو جسم اور جسم کے اندر روح۔ جسم کے بارے میں تو یہ طے ہے، اللہ تعالیٰ نے جسم کو بنایا کس سے؟ مٹی سے بنایا اس کو، اور یہ اس کا سبب بعید ہے۔ ظاہری اعتبار سے ایک نطفے سے آدمی بن جاتا ہے، نطفہ بنتا ہے خون سے، خون بنتا ہے غذا سے، اور غذائیں نکلتی کہاں سے؟ زمین سے۔ تو جسم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے زمین سے، اسے جسم کے بقا کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جو غذا ہے اس کو بھی نکالا کہاں سے؟ زمین سے ہی نکالا۔ کوئی بھی چیز آپ استعمال کر لیں، چاہے چاکلیٹ کھائیں، آپ چاکلیٹ کوئی بھی چیز کھا لیں، روٹی کھا لیں، وہ آپ غور کریں وہ ہر چیز نکلتی ہے کہاں سے؟ زمین سے۔ اس میں آسمان کی کسی چیز کا کوئی دخل، ہاں بارشیں تو ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن نکلتا ہے کہاں سے؟ زمین سے ہی نکلتی ہیں ساری چیزیں۔ تو دوسری چیز انسان کے اندر ہے وہ روح ہے، وہ تو روحانی غذا الگ ہے۔ اسی لیے جب کسی کو دفن کرتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا بھی اور آیت بھی ہے، دعا تو نہیں ہے لیکن یہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے، منہا خلقناکم، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان اسی مٹی سے ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین کے اندر، اسی مٹی کے اندر ہم آپ کو لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک اور مرتبہ ہم آپ کو نکالیں گے، کس سے؟ اس زمین سے، یعنی جب قیامت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اسی سے ہم نے آپ کو بنایا ہے، اسی میں ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، اور اسی سے ہم دوبارہ آپ کو نکالیں گے۔ تو جسمانی بقا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو رزق تیار کی ہے وہ سب زمین سے نکلتی ہے۔ اب روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، تو روح کی غذا کیا ہے؟ کہتے ہیں چونکہ روح عالم امر سے آئی ہے، اس لیے یعنی آسمانوں سے آئی ہے عالم، اس لیے اس کی غذا کا انتظام بھی عالم امر سے ہی آیا ہے۔ یہ قرآن پاک میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب آیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ روح میرے پروردگار کے ایک امر ہے، بس اس کے آگے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کی حقیقت انسان سمجھے گا ہی نہیں، تو جب وہ سمجھے گا ہی نہیں تو پھر اس کو کیا سمجھایا جائے؟ سوال کیوں نہیں سمجھیں گے؟ اللہ نے اتنی عقل دیا انسان کو کہ انسان نے ہوائی جہاز بھی بنا لیا اور موبائل بھی بنا لیا اور کمپیوٹر بھی اور کیا کیا چیزیں۔ کہتے ہیں روح کا تعلق دیکھنے سے ہے، سننے سے نہیں، کیا اس کا رویت سے ہے تعلق، کس کا؟ اور روح کا۔ جب تک انسان اپنی روح کو نہ دیکھے یا کسی روح کو نہ دیکھے تب تک وہ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نابینا ہے، وہ اس نے سنا ہے کہ ایک رنگ سفید ہوتا ہے، ایک کالا ہوتا ہے، ایک پیلا ہوتا ہے، ایک دوسرا ہوتا ہے گرین ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، یہ سارے رنگ ہیں۔ تو اگر اس کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھ نہیں آئے گا اس کو۔ ہاں روشنی آ جائے گی آنکھ میں تو اس کے سامنے کہا جائے گا بھئی یہ سفید ہے اور یہ کالا ہے، ایک دم سمجھ جائے گا۔ تو یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ روح کی حقیقت کو کوئی سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق سننے سے نہیں کہ روح ایسی ہے اور ویسی ہے، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ تو بہرحال تو روح اللہ نے بنائی عالم امر سے، اس لیے اس کی جو غذا کا انتظام ہے وہ وہی ہے، کیا ہے؟ وہی آسمانی ہے، وہ یہی قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، نماز ہے، طواف ہے اور روزہ ہے، ذکر و اذکار ہے، اس سے آدمی کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ ہم کو رہنا ہے زمین میں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا پہلے کس کا؟ زمین کے اندر جو چیزیں انسان کو ضرورت ہیں، ساتھ ساتھ میں اس کا بھی انتظام کیا کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا یا ان کے نائبین، سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے سامان ہے رزق کا، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس مخلوق کے لیے بھی اس میں ہم نے زندگی گزارنے کا سامان رکھا ہے جن کو تم روزی پہنچانے والے نہیں ہو، جن کے تم روزی پہنچانے والے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کماتا ہے اپنے لیے کماتا ہے، اور جو پالتو جانور ہے ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ ان جانوروں کا خیال رکھو کہ اس محشر کے میدان میں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سلوک کیا ان کا۔ ہمارے ایک بزرگ آئے تھے ایک مرتبہ، وہ محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے، تو میں ان کے ساتھ تھا، ٹانگے میں ہم جا رہے تھے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہیں کشمیر کا واقعہ، آئے تھے وہ دیوبند سے، تو ہم ٹانگے میں بیٹھے، ٹانگا والا مار رہا تھا اس کو، کس کو؟ گھوڑے کو مار رہا تھا۔ تو بزرگ بہت ناراض ہو گئے، آپ نے اس کے کیوں بلا وجہ تم مار رہے ہو؟ اس میں چل تو رہا ہے، چل تو۔ اب اس کو دوڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جلدی سے پہنچے اور وہاں سے دوسرا چکر لگائیں اور دوسرا پھیرا لائے۔ تو فرمایا کہ محشر کے میدان میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کیا؟ ٹھیک ہے گھوڑے کو تو دکھا سے کم چلے، لیکن آپ نے اتنا مارا کیوں؟ ایسے جب ہل چلاتے تھے تو اس وقت بیلوں کو بہت مارتے تھے لوگ پہلے، اب تو بہرحال ہل ہے ہی نہیں، کسی علاقے میں اب تو زیادہ ٹریکٹر چلتا ہے۔ تو آپ نے جانوروں کے حقوق بتا دیے، اور وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، تو سامنے سے ایک اونٹ آیا اور وہ کچھ آواز نکال رہا تھا، بلبلا رہا تھا، تو قریب آ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے اونٹ کے۔ تو اس نے کچھ آواز نکالی، صحابہ کرام نہیں سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یہ اونٹ فلاں آدمی کا ہے، فرمایا اس کو بلاؤ۔ تو اس کو بلایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ تو وہ گھبرا گیا، حضرت کیا شکایت کرتا ہے؟ تو یہ اس اونٹ نے مجھ سے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو جانور بھی بوڑھا ہو سکتا ہے نا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا مالک مجھ پر بوجھ لاتا ہے، زیادہ برتا ہے، وہی جیسے جوانی میں اتنے بورے اور اتنے کوئنٹل، اور کھانے کے لیے پورا نہیں دیتا ہے، اسے میں بھوکا بھی رہتا ہوں کبھی، یعنی پوری مقدار مجھ کو نہیں ملتی ہے۔ تو وہ گھبرا گیا، وہ صحابی، ظاہر سے پتہ گھبرانا ہی چاہیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کے بعد اس پر بوجھ ہی نہیں ڈالوں گا اور کھانا برابر دے دوں گا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کو کم ہو یا زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہیں وہ جانور جو ہماری نگرانی میں ہیں، پالتو جانور، ان کی ذمہ داری ہمیں ہے۔ گھر میں گائے ہے، گھاس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، پانی کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اس کو پانی پلاؤ، اس کو گھاس کھلاؤ، اس کو بھوکا مت رکھو۔ لیکن اس کے علاوہ جو اور مخلوقات ہیں، یہ چڑیاں ہیں، یہ کبوتر ہیں، ہے نا، جو جنگلی کبوتر ہوتے ہیں نا، مکانوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، اور دوسرے ہیں کیا کیا مخلوقات ہیں، چرندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، گزندے بھی ہیں، جنگلوں میں رہنے والے، سمندروں میں رہنے والے، اور بلوں میں رہنے والے، اور درختوں کے اوپر گھونسلے بنانے والے، یہ اتنی بڑی مخلوق ہے۔ تو اس کے روزی کی ذمہ داری کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے ذمہ ہے، وہ انسانوں کے ذمہ نہیں ہے۔ اس میں فرمایا کہ زمین کے اندر تمہاری روزی کا سامان میں نے بھی کیا اور ان کا بھی کیا جن کی ذمہ داری تم کو نہیں ہے۔ تو غیر پالتو جانور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ انسانوں کی تعداد ان جانوروں کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ کیا؟ بہت کم تعداد ہے۔ کتنے عرب ہوں گے، ہے نا؟ تو لیکن آپ جنگلوں میں جائیے، اللہ کتنے جانور ہیں جنگلوں میں، اللہ کتنے درندے ہیں، کتنے چرندے ہیں، اللہ ریوڑ کے ریوڑ ہوتے ہیں وہاں جنگلوں میں۔ تو ان کے رزق کون دیتا ہے؟ ان کا رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ان کی ذمہ داری صرف اللہ کو ہے۔
عجیب معاملہ ہے. جو بھی جانور صبح نکلے گا اپنے بل سے نکلے گا یا پرندہ نکلے گا اپنے گھونسلے سے, جب وہ واپس آتا تو پیٹ بھر کے آتا ہے. کیا آپ کہیں گے ہاں کہیں کھا لے گا؟ ٹھیک ہے, جن علاقوں میں برف ہوتی ہے, ہمارے علاقے میں سارے پورے کشمیر میں برف باری ہوتی ہے, اب کسی جگہ زیادہ ہوتی ہے کسی جگہ کم. تو مجھے اتنی چڑیاں نکلی اپنے گھونسلوں سے, اور جنگلی کبوتر اور چیل اور کوے اور بلبل جو یہاں کے پرندے وہ ہیں جو یہیں رہتے ہیں پورے سال. ایک تو وہ مہمان پرندے بھی آتے ہیں, وہ تو وزٹر ہیں, وہ آئے اور چلے گئے, وہ آئے اور چلے گئے. وہ جون جولائی میں آ جاتے ہیں, مئی میں وغیرہ میں, اور ستمبر کے آخر میں وہ واپس جانا شروع کر دیتے ہیں. وہ چلے گئے. تو یہ یہاں کے مقامی پرندے ہیں, تو یہیں کے باشندے ہیں یہ. سوال ہے کہ ہر جگہ برف ہے, ہر جگہ, تو کھانے کا کیا انتظام ہے؟ کیا برف کھائیں گے وہ؟ اور ایسے جنگلوں میں جائے, وہاں ریچھ ہے, کیا ہے, ریچھ ہیں, شیر ہیں, اتنے ہزاروں بندر ہیں, تو کیا کھائیں گے وہاں؟ ہر طرف سے برف باری ہے, اور 10-10 میٹر برف ہے, 15 میٹر برف ہے, 6-6 میٹر. تو اسی مخلوق کو کون کھلاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. ان کو کیسے کھلاتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. تو بہرحال امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کبیر انہوں نے لکھی ہے, انہوں نے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے, تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, اور یہ پارے 12 کی پہلی آیت بھی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو رینگنے والا ہو, کیا چلنے والا ہو, الا علی اللہ رزقها, مگر اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, اللہ تعالیٰ کے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور اللہ تعالیٰ ان کی جگہوں کو جانتا ہے, ان کی جگہوں کو, کون کہاں رہتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. کہ کل فی کتاب مبین, سب چیزیں لوح محفوظ میں ہیں. کس میں؟ تو چونٹیاں کہاں رہتی ہیں؟ اب دیکھیے چونٹیاں ہیں تو بلوں کے اندر رہتی ہیں, بارشیں بھی ہوتی ہیں اور برف باری بھی ہوتی ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا بھی ہے اور ان کی غذا کا انتظام بھی کر لیتا ہے. تو انہوں نے کیا لکھا ہے, تفسیر رازی میں لکھا ہے اسی آیت کے تحت کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مطلب فکر لاحق ہو گئی اہل عیال کی, ہونی بھی چاہیے کہ بھائی میں کام میں لگ جاؤں گا تو اہل عیال کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ چٹان ہے, اس پر اپنا عصا مارو. تو چٹان کے اوپر ایک عصا مارا تو چٹان ایسے ٹکڑے ہو گیا. یہ تو ایک قسم کا معجزہ بھی تھا, ورنہ ظاہر سی بات ہے ایک لاٹھی مارنے سے چٹان تھوڑی ٹوٹے گی. تو چٹان یوں ٹوٹ گیا. تو چٹان کے اندر دیکھا اور ایک چٹان ہے, تو اس پر مارا اور ایک, تو وہ بھی ٹوٹ گیا. پھر دیکھا اس کے اندر اور ایک چٹان ہے. تو 3 ضربیں ماری آپ نے. تو تیسری ضرب جو ماری آپ نے انہیں ڈنڈے سے, تو پھر وہ چٹان بھی پھٹ گئی. وہ چھوٹا سا, اب نیچے پہلا تو بڑا تھا, اس کے بعد اس سے چھوٹا, اس سے بہت چھوٹا. تو آپ نے دیکھا اس میں کیڑا ہے, اس میں ایک کیڑا ہے. تو اس کیڑے کے منہ میں غذا ہے, چھوٹا سا سبز پتا. تو اب دیکھیے یہ پتھر کے اندر ہے, کیا ہے. تو اس کیڑے نے کیا کہا, تو اس کو کیڑا تسبیح کر رہا تھا, اور حضرت سلیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے ان کی وہ بولی بطور معجزے کے. کہا سبحان من یرانی, سبحان من ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی. پاک ہے وہ پروردگار جو مجھ کے اس پتھر کے اندر بھی دیکھتا ہے, پتھر کے اندر بھی, حالانکہ 3 پتھر تھے. ویسمع کلامی, تو میری بات سنتا ہے, میری بات. وَيَعْرِفُ مَكَانِي, میری جگہ کو پہچانتا ہے, میری جگہ کو. وَيَذْكُرُنِي, اور مجھے یاد رکھتا ہے. وَلَا يَنْسَانِي, مجھے بھولتا نہیں, مجھے بھولتا نہیں. تو یہ ہے وہ اللہ کہ ہر چیز کا جو ہے رزق پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو کوئی بھی جانور دنیا میں بھوکا نہیں رہتا. اب سوال ہے کہ انسانوں میں تو بہت بھوکے رہتے ہیں کہ نہیں, وہ تو اللہ کی جانب سے آزمائش بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آزمائش بھی ہوتی ہے, دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور وہ حدیث میں ہے, ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ نافرمانی کرتا اللہ تعالیٰ کی تو اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. کیا
گھاٹا پڑ گیا اور فقر فاقے میں مبتلا ہو گیا. تو دو روایتیں، دو الفاظ ہیں. ایک میں ان الرجل، کیا؟ ایک میں ان العبد. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ آدمی محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے گناہوں کی وجہ سے جو وہ گناہ کرتا ہے. وہ گناہ، اور ایک تو رزق پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ بس پھلوں میں کمی آتی ہے، باغ پھلتا ہی نہیں، اور اس طرح سے غلے میں کمی آ جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سزائیں بھی لگتی ہیں، سزا لگتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو تم کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی جو تم گناہ کرتے ہو. ویعفو عن کثیر، اور بے شمار گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. کیا؟ یہ ان پر پکڑی نہیں، ویسے ہی کثیر فرمایا، بہت سارے گناہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن مخلوقات میں کوئی مخلوق جن کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، وہ کوئی بھوکا نہیں رہتا ہے، یہ فرمایا. اور کتاب میں ایک واقعہ بھی عجیب لکھا ہے. یہ کتاب میرے ساتھ ہے، یہ کتاب ہے نفۃ العرب، جی، اور اس میں حوالے بھی ہے شیخ کا جس نے اس کو نقل کیا ہے. شیخ کا نام تھا وہ عبد الرحمن ابن سلام المقری. تو انہوں نے لکھا ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، کہ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا اللہ نے مجھ کو ایسی حکومت دی ہے کہ میری حکومت ہوا کے اوپر بھی ہے، کس کے اوپر؟ جنات کے اوپر بھی ہے، چرند پرندوں کے اوپر بھی ہے. تو یہ قرآن پاک میں ہے. جناتوں سے وہ کام لیتے تھے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، تعمیرات کرتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اور جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے. ایک موقع پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ کیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ہدہد کہاں ہے؟ اس کی ذمہ داری تھی، ایک ڈیوٹی. تو دوسرے جانوروں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ ہدہد تو غائب ہے. ہدہد تو بس حضرت کو تو جلال آ گیا، بغیر اجازت کے گیا کہاں؟ تو حضرت نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. فرمایا عذاب شدید کروں گا اس کو، یا ذبح کر دوں گا. کس کو؟ ہدہد کو. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہدہد کی آپ نے حاضری لے لی. ہدہد کی آپ نے، ہدہد کہاں ہے؟ بعد میں ہدہد آ گیا. تو جانوروں کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی. اور قرآن پاک نے فرمایا کہ وادی نمل سے جب گزر رہے تھے، ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے، تو ایک چونٹی نے اعلان کر دیا، اپنے سب چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان والجنود وهم لا یشعرون. ارے چونٹیوں جلدی جلدی سے اپنے بل میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو رون ڈالے، کیونکہ وہ گھوڑوں پر سوار تھے. تو بہرحال ہوا بھی ان کے ماتحت، جنات بھی ان کے ماتحت. تو ایسے شخص کے لیے کام کرنا آسان ہے نا. تو کتاب میں لکھا ہے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کیا؟ جی. لو اذنت لی ان اطعم جمیع المخلوقات سنتاً کاملتاً، 1 سال. کیا؟ کہ ان کو معلوم ہونا میری حکومت ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے وہی فرمائے انک لن تقدر علی ذلک. فرمایا آپ کے بس میں نہیں ہے. کیا؟ فاحو اللہ الیہ انک لن تقدر. فقال الہی اسبوع، کہنے یا اللہ چلو 1 ہفتہ. کتنے؟ 1 ہفتے ہی مجھے اجازت دے دے، میں سب کی اور روزی کا انتظام کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تقدر، کیا؟ تمہارے بس میں نہیں ہے. فقال الہی یوما واحدا، اے الہ 1 دن کی اجازت دے دے، 1 دن کی. فقال اللہ تعالیٰ لن تقدر، آپ نے فرمایا کہ آپ کے بس میں نہیں. کیا؟ فقال الہی ولو یوما واحدا، کہنے لگے اے اللہ 1 دن تو کوئی خاص بات، 1 دن کی اجازت دے دیجئے. اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. کیا؟ اور فلاں تاریخ آپ دعوت کر لینا، آپ تو انتظام بھی کرنا پڑے گا نا. تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا، انسانوں کو حکم دے دیا
کہ لاؤ دعوت کرنی ہے کیا؟ تو وہ لائیں، جانور لائیں جن کو ذبح کرنا ہے، بھیڑ اور بکریاں اور دوسرے چیز ابقار و اغنام، اور وَمِن جَمِيعِ مَا يُوكَلْ مِنْ أَجْنَاسِ الْحَيْوَانِ مِنْ طَيْرٍ، پرندے بٹیر مرغیاں سب کر لیا۔ بہرحال کھانا بنا لیا، بڑی بڑی دیگیں لائے، اور فرمایا کہ القدور راسیات، راسیات کہتے ہیں ان دیگوں کو جو ہٹتے نہیں، اپنی جگہ رہتے ہیں۔ کیا؟ جیسے وہاں دیگ ہے نا اجمیر شریف میں، وہ ہٹتی تھوڑی ہے، ایک جگہ اتنی بڑی بڑی دیگیں بنوایا اور کھانا پکایا۔ اور اس کے بعد جب کھانا تیار ہو گیا، اس میں بہت وقت لگا، تو ہوا کا حکم دے دیا کہ چلتے رہو۔ کیا؟ کہ ہوا غذا خراب نہ ہو جائے، کیا سڑ نہ جائے، تو ہوا نے بھی اپنا کام شروع کر دیا تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد تو بچھایا دسترخوان، کیا کتنا لمبا، مسیرت شہرن، کیا تو ایک آدمی چلے 1 مہینہ لگے گا چلنے میں، اور وعرضہ مثل ذلک، اور اس کی چوڑائی بھی ویسی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تیار ہو گیا، فرمایا یا سلیمان بمن تبتدئ من المخلوقات، فرمایا کہ شروع کس سے کرو گے؟ کیا میرے شروع کس سے کرو گے؟ پہلے خشکی والوں کو دے دو گے یا سمندر والوں کو دے دی؟ تو فقال سلیمان ابتدئ بالدواب البحر، یا اللہ میں پہلے سمندری مخلوق کو کھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو فامر اللہ حوتا من البحر المحیط ان یاکل من ضیافت سلیمان، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دے دیا، جاؤ سلیمان علیہ السلام کی دسترخوان سے کھا لو، کیونکہ صبح سے ان کو کچھ نہیں ملا تھا۔ انہوں نے کہا یا اللہ آج ہم کیا مل ہی نہیں رہا کچھ۔ اللہ نے فرمایا آج دعوت ہے، آج سلیمان علیہ السلام جب دعوت کی ہوگی نا، کسی کو گھر والے تھوڑے پکاتے ہیں، گھر والے اس دن کہتے ہیں چیشی حالت کا سن چیشی کا سن۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ نے اس کو مچھلی کو حکم دے دیا، اور وہ نکلی، فرفع ذلک الحوت راسہ، یوں سر نکالا تو آ گئی اس میں۔ اور یا سلیمان سمیعت انک فتحت بابا للضیافہ، کہنے کہ سلیمان علیہ السلام ہم نے سنا ہے کہ آج آپ نے دعوت کی ہے اور دعوت کا دروازہ کھولا ہے، قد جعلت ضیافتی فی ھذا الیوم، میری بھی دعوت ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی بھی دعوت ہے؟ کہا چل کھا لو، دونک والطعام، شروع کرو۔ فتقدم ذلک الحوت واکل من اول السمات، وہ مچھلی آ گئی، پتہ نہیں کون سی مچھلی تھی، وہ آئی اور کھانا شروع کر دیا۔ فلم یزل یاکل حتی الی آخرہ، پھر لہذا وہ کھاتی رہی اور سارے دسترخوان کو کھا لیا، سارے دسترخوان کو۔ ثم نادا اطعمنی یا سلیمان، کہنے لگے کہ سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ، کیا واشبینی، میرا پیٹ تو بھرو۔ فقال له سلیمان اکلت الجمیع، انہوں نے کہا ہم نے تو سارا ہی کھا لیا، تو نے کچھ رکھا ہی نہیں۔ ما شبیت، ابھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا، اتنا سارا کھا لیا پیٹ نہیں بھرا۔ فقال الحوت ہکذا یکون جواب اصحاب الضیافہ للضیف، اچھا کیا مہمان کو ایسا ہی جواب دیا جاتا ہے؟ میزبان اسے کہے گا کہ تو نے ذرا کھایا؟ تو اعلم یا سلیمان، سلیمان سنو، ان لی فی کل یوم مثل ما صنعت 3 مرات، جتنا تو نے کھانا بنایا ہے میں ایک دن میں 3 مرتبہ اتنا کھا لیتی ہوں۔ اور وانت کنت سبب فی منع راتبتی، تو نے میرا راتب جو میں روزانہ کھاتی ہوں اس کو تو نے کم کر دیا، کیا کر دیا آج؟ اور وقت کثرت فی حقی، میرا حق تو نے پورا نہیں کیا، میرا حق تو نے، اب سب ختم ہو گیا نا، اب تو جانور مر جائیں گے بھوک سے۔ فعند ذالک خر سلیمان ساجدا للہ تعالی، اب کیا کرے گا؟ سلیمان علیہ السلام کو کچھ نہیں آیا تو وہ فوراً سجدے میں گیا، کیا کریے؟ وقال سبحان المتکفل یا رزاق الخلائق من حیث لا یعلمون، کہنے کہ یا اللہ مخلوق کو بچا لیجیے، مخلوق کے میرے بس میں نہیں، کیا؟ تو اتنے سارے انتظامات کر لیے، لیکن جو ہے وہ ایک مچھلی کا وہ نہیں پورا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں اور ان کو بھی رزق دیتا ہوں جو تمہارے اس میں، جن کی رزق کی ذمہ داری تمہیں اوپر پر نہیں ہے۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَهُمْ رِزْقٌ رَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، ہر چیز کا خزانہ ہے۔ الحمدللہ۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم،
لیکن ہم اپنے خزانوں میں سے صرف اتنا ہی اتارتے ہیں جتنا ایک اندازہ ہمارا اپنا ہے، زیادہ نہیں اتارتے کیا؟ زیادہ اتاریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا دنیا میں، کم اتاریں گے تو تب بھی وہ ہو جائیں گے، لوگ چیخیں گے چلائیں گے کہ رزق ہی پورا نہیں ہوا۔ تو فرماتے خزانے میرے پاس ہے، اس کو کتنا دینا ہے، اب کتنا اتارنا ہے، یہ سب میرے علم میں ہے اور مجھے معلوم ہے۔ یہ جب کبھی رزق کی زیادتی ہو جاتی ہے نا تو لوگ اس کی قدر بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ جب سیب زیادہ اترتے ہیں نا تو اس کا بھاؤ بھی کم ہو جاتا ہے، پھر اتنے کو آدمی وہ سنبھال بھی نہیں پاتا ہے، اور کبھی بے قدری بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، سیب زیادہ تھے، بس یہ مذاق کرتے تھے لڑکے اتارنے والے، نیچے جو سیب گرتے ہیں اٹھا کے ایسے مارتے تھے ایک دوسرے کو۔ پھر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم کم ہی کر دیں گے کیا؟ ہاں، پھر اس کے بعد دیکھا ہے کہ درختوں نے تو سیب دینے ہی کیا چھوڑ ہی دیے، کم کر دیے، ورنہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی یہاں خزانہ ہے، رزق کے خزانے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چلاتے ہواؤں کو، کس کو؟ لواقح۔ یہ لواقع کیا چیز ہے؟ لاقحن کی جمع ہے یہ، جس کے معنی تھے بادلوں کو باردار کرنے والی، یعنی بادلوں کے اندر پانی ہے، اللہ تعالیٰ ہم بھرتے ہیں اس میں پانی۔ اور پھر فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں یعنی بادلوں سے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس پلایا ہم نے تم کو اے لوگوں وہ پانی۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس پانی کو سٹاک نہیں کر سکتے۔ سٹاک کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی کا انتظام بھی ہم کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ ہوائیں اٹھتی ہیں، پہلے تو سمندر سے بھاپ اٹھتا ہے تو وہ پانی ہی ہوتا ہے، پھر جو اوپر اٹھتا ہے بادلوں کی شکل میں تو ہوا آتی ہے اور وہ بادلوں کو لے جاتی ہے۔ کہاں لینا ہے؟ جہاں برسانا ہے تو یہ لے جاتی اس کو ہوائیں۔ تو آسمان سے پانی برسا اور بہت ہی میٹھا، اور سمندر کا جو پانی ہے وہ میٹھا نہیں ہے کیا؟ جی وہ کھارا ہے، بہت کھارا ہے وہ آدمی اس تو آدمی پی نہیں سکے گا، اتنا کھارا پانی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو کیا کر دیا؟ اس کا جو کھارا پن ہے وہ سب ختم کر دیا۔ کیسے ختم کر دیا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سمندر سے تو پانی اٹھا لیا تو ظاہر سی بات ہے وہ سمندر سے پانی اٹھا لیا تو جب وہ برسے گا تو کڑوا ہی برسنا چاہیے، لیکن وہ کڑوا برستا نہیں۔ سمندر کا پانی نمکین ہے، کھارا ہے، پینے کے لائق نہیں۔ پینے کے وضو وغیرہ تو بناتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ سمندر کے پانی سے وضو بنایا ہے، وہاں جدہ میں جاتے ہیں سمندر۔ اور ایک جگہ ہم گئے تھے 1995 میں، کئی دن وہاں وہ قیام رہا سمندر کے کنارے، تو وہاں جاتے تھے کبھی کبھی غسل کرنے کے لیے، تو ایک دوسرے کا ہاتھ یوں پکڑتے تھے تو سمندر جو اس میں سے وہ لہریں بھی اٹھتی ہیں نا ہلکی پھلکی سی، یوں لہر اٹھتی۔ تو بہرحال ایک مرتبہ دو تو چلے ہی گئے، پھر اللہ نے بچا لیا، تو پھر دوبارہ جب وہاں سے وہ جوار باٹا آیا تو ان کو پھینک دیا کنارے کے اوپر۔ بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو وہ ایک بزرگ وہاں تھے، اس کی دعاؤں کی برکت سے وہ واپس آ گئے، ورنہ تو چلے گئے۔ تو ہم جب غسل کرتے تھے اس میں تو دیکھتے یہ داڑھی ایسی چپک جاتی تھی، کیا چپک جاتی تھی ایسی۔ پھر کیا کرتے تھے، پھر قریب میں جو مکان تھا وہاں ٹیوب ویل تھا، تو وہاں پھر دوبارہ اپنے سر کو اور داڑھی کو صاف کرتے تھے، بالکل لگتا تھا اس میں نمک ایسے چپک گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وضو بنانا تو جائز ہے، لیکن اس میں نمک بہت ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہی کہ اگر وہ میٹھا پانی ہوتا سمندر کا تو اس میں بدبو آ جاتی، کیا؟ اس لیے کہ لاکھوں جانور اس میں ہوتے ہیں، کتنے لاکھوں جانور اس میں ہوتے ہیں، تو مرتے بھی ہیں، تو جب مر جائیں گے تو بدبو آ جائے گی، اور وہ بدبو پورے دنیا میں پھیل جائے گی۔ اسے سمندر کی مقدار زیادہ ہے کس کے؟ خشکی کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے رکھا ہے۔ اور زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے، کیا؟ جی، ورنہ تو تالابوں کا پانی تو بس ایسے رہے گا، جھیل کا پانی ایسا رہے گا، لیکن سمندر کا پانی دیکھو اللہ اٹھتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے، تھکتا ہی نہیں، آ رہا ہے، جل رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو وہاں جب وہ جو چاند جب زیادہ بڑا ہو جاتا ہے نا، جتنا چاند بڑھتا رہے گا، کیا کشش اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ سمندر کے اندر جوار زیادہ اٹھتے ہیں، جوار باٹے جو ہوتے ہیں نا، یہ لہریں زیادہ اٹھتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک شخص تھا، وہ کوئی مجذوب قسم کا آدمی تھا، وہ جاتا تھا مغرب کے بعد
عشاء کے بعد بھی جاتا تھا سمندر کے کنارے پر، وہاں ذکر کرتا تھا کیا، اور بہت روتا تھا اللہ، کیونکہ چاندنی بھی ہوتی تھی، تو جتنا چاند بڑا ہوتا جائے گا اتنا اس میں کیا ہو جاتے ہیں، تو سمندر کا پانی چلتا رہتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی لہریں اٹھتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سمندر سے ہی یہ بھاپ اٹھتے ہیں اور بادلوں کی شکل میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو برساتا ہے۔ جب برساتا ہے اس کی صفت ختم کر دیتا ہے، اس کی صفت، اس وقت اس کی صفت کیا ہوتی ہے، اس کی صفت ہوتی ہے کہ یہ پانی میٹھا ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو تم پانی پیتے ہو، افرأیتم الماء الذی تشربون، لوگوں جو تم پانی پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بتاؤ اس کو تم بادل سے برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کون برسائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے، انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لو نشاء جعلناہ جاجا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو کڑوا بناتے۔ کیا بناتے؟ تم پی نہیں سکتے، جب پی نہیں سکو گے تو پیاس کیسے بجھے گی؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر کڑوا پانی آدمی پیے گا پیٹ بھر جائے گا لیکن پیاس بجھے گی۔ فلولا تشکرون، تم میرا شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایسا میٹھا پانی ہم نے تم کو پلایا، اور یہ جو برستا ہے یہ پانی تو کچھ تو اسی وقت استعمال میں ہوتا ہے، جیسے کھیتوں میں بھی گیا اور دوسری چیزوں میں بھی گیا، اور باقی پانی جو یہ زمین کے مسام میں جذب ہو جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے، نیچے پانی چلتا رہتا ہے، نیچے پانی۔ تو یہ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو یہ میٹھا پانی پلایا اپنی رحمت سے۔ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، یہ روایت طبرانی میں ہے۔ اور اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے کڑوا نہیں بنایا، کڑوا کھارا نمکین پانی نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ہمارے اس سے یہ بھی معلوم ہوا گناہوں کی وجہ سے چیزوں کی تاثیر میں اثر پڑتا ہے، چیزوں کی تاثیر میں اثر پڑتا ہے۔ اور اخلاق موسنی ایک کتاب ہے، وہ فارسی میں ہے، اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کرنے گیا، جب شکار کرنے جاتے تھے اس وقت اپنا لباس بدلتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت تاج لے کر دوڑ جائے گا، وہاں تو دوڑنا بھی ہے، بس شوق پورا کرتے تھے، ورنہ تو شکار کسی سے بھی کرواتے، لیکن بس اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ بہرحال وہ بچھڑ گیا اپنے ساتھیوں سے، مغرب کا وقت قریب آ گیا، کہاں جائے گا؟ قریب میں دیکھا ایک باغ ہے، باغ والے کے پاس گیا، اس سے کہا باغ والے سے کہ بھائی پانی پلا لو۔ اس نے بھی دیکھا بھائی ایسا لگتا ہے کوئی شخص ہے کہ بادشاہ ہے نا، لیکن اس کو معلوم نہیں بادشاہ ہے۔ بہرحال بوڑھا نیک دیندار تھا، مسلمان مومن، اس نے کہا پانی کیا پلائیں اس کو؟ تو ہم شربت پلائیں گے۔ کیا؟ میرے جوس انار کا۔ تو اسی کے سامنے انار نچوڑا۔ اب یہاں مجھے پورا یاد نہیں ہے کہ ایک انار سے 2 گلاس نکلے یا پورا 1 گلاس نکلا، شاید کچھ ایسا یاد ہے، ایک انار نکالا تو 2 گلاس نکلے۔ بادشاہ نے پی لیا، بادشاہ حیران ہو گیا کہ ارے ایسا باغ میری ملکیت میں، یعنی میری ملک میں، اور مجھے معلوم بھی نہیں، اتنا میٹھا رس اور ایک ہی انار سے اتنا نکلا۔ تو دل میں اس نے ارادہ کیا کہ اس کو ہم باغ لے لیں گے، اس سے کیا اور کوئی باغ دے دیں گے یا کچھ پیسے دے دیں گے اس کو زبردستی۔ تو لیکن کہا نہیں، صرف دل میں ارادہ کیا۔ اب وہیں رہنا ہی ہے صبح تک، اس کے بعد درمیان 1-2 گھنٹے ہو گئے، کہا بوڑھے میاں پھر پانی پلاؤ۔ تو اسی درخت سے اس نے ایک انار نچوڑا، اس میں تو رس کم نکلا، پھر دوسرا بھی نچوڑا تو بھر گیا پیالہ اور گلاس، بادشاہ نے پی لیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، پہلے آپ نے انار 1 توڑا، اس میں سے 2 گلاس رس نکلے، اب آپ نے 1 توڑا 2 توڑے، بڑی مشکل سے 1 گلاس بھر گیا، تو یہ تو درخت تو ایک ہی ہے، اس کے سامنے توڑا۔ اس نے کہا کہ ہاں بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ ہمارے بادشاہ کی نیت کا کیوں؟ کہتے ہیں لگتا ہے اس نے ظلم کا ارادہ کیا ہے تو اس کا اثر میرے باغ پر پڑ گیا۔ تب اس نے کہا اندر سے استغفر اللہ، میں نے ابھی ظلم کیا نہیں، صرف ظلم کا ارادہ کیا، ابھی ظلم نہیں کیا، صرف ارادہ کیا۔ تو ایسی بے برکتی آئی
تو اگر میں ظلم کروں گا تو میرے پورے ملک میں بے برکتی آئے گی نا، پھل کم ہو جائے گا۔ تو اس نے سچی توبہ کر لی، آج کے بعد میں بالکل کوئی ظلم نہیں کسی پر کروں گا، اس کی وجہ سے تو میرا ملک خراب ہو جائے گا۔ اب وہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہا پھر پلاؤ، کیا؟ پھر انار توڑا، 2 گلاس بھر گئے۔ اس نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے توبہ کی ہے۔ تو بہرحال صبح تک وہیں رہے، اس سے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں آ جانا، میں وہی ملوں گا، میں وہی۔ بہرحال اس کو بتا دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ صرف نیت کی تھی، کس کی؟ معلوم ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بھی رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ کیسے تنگی آ جاتی ہے؟ کبھی گھاٹا ہو گیا، کبھی اور کچھ ہو گیا۔ درخت تو بہت ہیں لیکن پھل ہی نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے یہاں کشمیری نے درخت کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ کاٹنا شروع کر دیا، اور وہ سب کاٹ رہے ہیں پرانے درخت، اب نئے درخت لگا رہے ہیں۔ اب نئے درخت بھی 1-2 سال تک 3 سال تک دے دیں گے، اگر ان پر بھی وہی گناہوں کا اثر پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ آدمی سوچتا ہے صرف شراب پینا گناہ ہے، لیکن اللہ کا کوئی بھی حکم ٹوٹ جائے وہی تو ہر وہ گناہ ہے۔ کل میرے پاس ایک شخص نے فون کر لیا، عجیب تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ عشاء کی نماز میں بھی اکیلا تھا۔ کیا تھا؟ فجر کی نماز میں اکیلے پڑھتا ہوں، کوئی آتا نہیں گاؤں والا۔ تو حدیث میں ہے آپ نے سلام پھیر لیا، چہرے مبارک لوگوں کی طرف کیا، پھر ایسے فرمایا کہ فلاں آدمی ہے نماز میں؟ صحابہ کرام نے یوں دیکھا، کہا حضرت نہیں۔ کہا فلاں آدمی ہے؟ تو وہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا نام آپ نے لے لیا، فلاں شخص ہے نماز میں؟ صحابہ کرام نے یوں دیکھا، حضرت وہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا منافقین کے اوپر یہ 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی اور فجر کی۔ وہ اشارہ کر دیا کہ جن کا نام میں نے لے لیا یہ صحابی نہیں ہے، یہ مومن نہیں، منافق ہیں کیا؟ تو حدیث میں چونکہ بتایا گیا کہ منافق کے اوپر یہ 2 نمازیں بھاری ہو جاتی ہیں، تو نفاق کی 2 قسمیں ہیں کیا؟ نفاق اعتقادی، نفاق عملی، تو اس اعتبار سے امت نفاق میں مبتلا ہے، عملی نفاق میں، کہ یہ 2 نمازیں بھاری ہو جاتی ہیں، عشاء اور فجر تو اور زیادہ بھاری ہو جاتی ہے۔ اب سن لو اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا مجھے بہت افسوس ہے، میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جب اکیلا ہو تو کیا پڑھے گا؟ اس نے جملہ کیا کہا، سیدھا سادہ بیچارہ۔ اس نے کہا کیا میں اپنی اہلیہ کو ساتھ لے سکتا ہوں مسجد؟ یہی حال ہو گیا، یہاں تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہ کرنا، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا پورا، کیونکہ آپ مسجد میں ہیں، وہاں کوئی ہے نہیں۔ میں نے کہا وہاں گاؤں والے نہیں کہا ہے، لیکن آتا کوئی نہیں۔ میں خود ایک مسجد میں گیا، میں نے اذان دے دی ظہر کی، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ سنتیں پڑھ لی، 1:30 بجے نماز تو ہوتی ہے یہاں اکثر، تو 1:30 بجے وہاں بورڈ لگا ہوا تھا۔ اب 1:35 ہو گئے، کوئی نہیں آیا۔ جب 1:35 ہو گئے، میں نے کہا یہاں تو کوئی آئے گا ہی نہیں، تو میں نے نماز پڑھ لی اکیلے، اس میں بھی پھر 5-10 منٹ لگے، سنتیں فرض، کوئی نہیں آیا وہاں۔ باہر مسجد سے نکلا، دیکھا کہ لوگ دکانوں پر ہیں اور کام کر رہے ہیں، صحنوں میں ہیں وغیرہ ہے۔ اذان میں نے خود دے دی لاؤڈ اسپیکر پر، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ظہر کی نماز میں نے اکیلے اس وقت پڑھ لی۔ تو یہ حال ہے، اس لیے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے بھی آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ادھر سے ایک بات اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ بات بات پر پکڑتے نہیں ہے، لیکن جب پکڑیں گے اللہ بچائے 100 سنار کی اور 1 لوہار کی۔ بہرحال اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے یہ برسایا کون؟ پانی، اور لوگوں فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ تم اس کو سٹاک نہیں کر سکتے، کس کو؟ پانی کو۔ مجھے بتائیے اگر اللہ تعالیٰ پورے سال کا 1 مرتبہ پانی دے دیں گے، ہم کہاں رکھیں گے؟ چلو آپ کہیں گے جناب بڑی بڑی ٹینکیاں بنائیں گے، تو کھیت کو کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے میں نے خود اس کا انتظام کیا ہے۔ زمین کے اندر پانی چلا جاتا ہے، پھر کہیں چشمے کی شکل میں نکلتا ہے، کہیں ٹیوب ویل لگاتے ہیں، کہیں کنواں کھودتے ہیں، اور بہت سارا برف کس میں ہے؟ پہاڑوں کے اوپر ہے۔ یہاں تو برف باری ہے ہی نہیں، پہاڑوں پر بھی نظر نہیں آتی ہے نا۔ میں ابھی 2 دن پہلے گیا تھا ایک علاقے میں، اور وہاں دیکھا میں نے جو پہاڑ
برف سے بھرا ہوا ہے کیا؟ کیونکہ بہت اونچائی پر گئے، بہت اونچائی پر گئے، وہاں ایک مدرسہ چل رہا ہے اتنی اونچائی پر، جلسہ وہاں تھا، تو وہاں یہ تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو جو برف کی شکل میں رکھتا ہے پہاڑوں کے اوپر، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ وہ رشتہ رہتا ہے اور ندی نالیوں میں آ جاتا ہے، تو ٹیوب ویل بھی نکلتا ہے، اچھا پانی خاصا۔ مجھے یاد ہے کہ مدرسے میں ہم نے ٹیوب ویل جو کھودا تھا تو 250 فٹ کے بعد پانی نکلا، کتنے؟ ورنہ عام طور سے تو کہیں 50 فٹ کہیں 100 فٹ، تو 100 تو بہت ہے، تو 250 فٹ چلے گئے۔ تو الحمدللہ اتنے سالوں سے وہ پانی چل رہا ہے اور بہت ہی بہترین پانی، اچھا پانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر لیا، تو کچھ پانی تو آپ نے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا اور کچھ پانی آپ نے کہاں رکھ دیا؟ زمین کے نیچے۔ تو کہیں سے دریا نکلتا ہے، کہیں سے چشمہ نکلتا ہے، کہیں سے اور جو ہے وہ کنویں سے پانی نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انتم لہ بخازنین، لوگوں تم اس پانی کا ذخیرہ نہیں کر سکتے، وہ ذخیرہ ہم کر لیتے ہیں۔ اس کے آگے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔